اداورز ہے رپورٹرز 21 ارمان صابر ولاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر۔ کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو میں آج ارمان صابر بہت غصے میں ہیں اور غصے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی اور بہت سارے لوگوں سے ان کو شکایت ملی کہ کراچی کے اندر اور نکلنے والے لوگ، ویسے تو پورے ملک کی صورتحال ہے لیکن کراچی میں ان کے کوئی جاننے والے اور بہت سارے لوگ جو نکلے آج سڑکوں پہ خور ہو رہے ہیں۔ آپ کے جاننے والے بھی ہیں؟ میرے جاننے والے بھی ہیں، لیکن غصہ زیادہ آج آپ کو آ رہا ہے ارمان بھائی، تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اور اردو میں جو ایک غیر مناسب سا لفظ ہے لیکن لفظ یہی ہے کہ خور ہو گئے ہیں ٹریفک کے اندر۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کو گرفتاری کے لیے عدالت نے وارنٹ کی گرفتاری جاری کیا ہوا ہے، وہ عدالت میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، سیاسی جلسے کرنے کو تیار ہے، اور کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، ایک بڑی پارٹی کے رہنما ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے اس وقت زبان جو جگہ ان کی رہائش گاہ ہے اس کے پاس آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کی فین فالوئنگ، عمران خان کی پارٹی کی مقبولیت، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پورا پاکستان تقریباً بلاک ہو کر رہ گیا ہے۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی کے اندر 13 سے زائد مقامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن احتجاج کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں ہیں کتنے لوگ یار جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے؟ تو یہ تو پولیس کا بھی کام ہے نا، گنتی کے لوگ ہیں ٹوٹل جو ہے۔ میں تھوڑا سا احتجاج کے پوائنٹس بتا دوں۔ ہاں دیکھیں، نمائش مین ایم اے جنرل روڈ وہاں احتجاج ہو رہا ہے، اس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ نیو ایم اے جنرل روڈ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے حسن اسکوائر، اس پوری پٹی کی طرف سے جا کے احتجاج کو بند کر دیا ہے۔ مین جو یہاں سے سوراب گوڈ والا راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اسی طرح سندھ بلوچستان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح پورے سندھ کے اندر ارمان بھی 22 سے زائد مقامات پہ احتجاج کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس وقت ڈیفینس سے لے کے وہاں تک پبلک، ارمان بھائی آپ مجھ سے بہتر جان رہے ہیں کہ پبلک تو 22-23 ہے، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، کہیں 22 سے کہیں 23 ہے۔ اس وقت سب سے بڑا احتجاج 3 تلوار پہ ہو رہا ہے، جس میں بھی پولیس کی رپورٹ کے مطابق اور اداروں کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد لوگ نہیں ہوں گے اس پروٹیسٹ کے اندر، جس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ جتنی جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی کراچی میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کراچی میں وہاں پر پولیس کی تعداد زیادہ ہے، پروٹیسٹرز کی کم ہے۔ تو یہ ہے ایک جو پروٹیسٹ جو ہے کر رہے ہیں لوگ، اور یہ 12-13 مقامات پہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پورا کراچی کے ٹریفک کو درم بھرم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں آفسوں سے، ٹریفک جیمز ہیں، لوگ پھنس گئے ہیں، اور جو شام کے اسکول ہیں خاص طور پر ان کے بچے جو ہے بالکل خوار ہو گئے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کی کوئی کیا پالیسی ہے کہ لوگوں کو خوار کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے تو بھائی آپ 3.5 سال میں آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے بھی تو توشہ خانے سے جو ہے وہ سارے چیزیں لے کے بھاگے ہیں، اور آپ جو ہے وہ عدالتوں میں اب حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر فنڈنگ کا جو کیس چل رہا ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو فیس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے جتنے بھی آپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں آپ نے اس کو فیس ہی نہیں کرنا ہے، آپ جو ہے وہ بھاگ کے جو ہے وہ بلوں میں گھس رہے ہیں۔ آپ کبھی جو ہے وہ آپ کی بہنیں آ جاتی ہیں، علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے گرفتاری کی، آپ بہنوں کے پیچھے کبھی چھپ رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ کارکنوں کو بلا لیتے ہیں کہ جی زمان پارک آ جائیں، سب مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ لیڈر ہیں، اگر بہت بڑے لیڈر ہیں تو آپ گرفتاری دیں، گرفتاری کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بڑا لیڈر تو یہ نا کہ گرفتاری دے اور کارکنوں کو بولے کہ اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ کارکنوں کو جدوجہد جاری رکھیں، کس قسم کی جدوجہد جاری رکھیں؟ کون سی جدوجہد جاری رکھیں؟ آپ کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے معاشی حالات میں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف کر کے کیا تھا؟ کیا شہباز شریف کر کے کیا تھا؟ یہ عمران خان نے کیا تھا، اور اتنی سخت شرائط میں معاہدہ جو کیا تھا، اور پھر معاہدے سے کرنے کے بعد پھر اس سے مکر گئے تھے۔ مکرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اور مصیبت آ گئی ہے۔ یہ جتنی مصیبت اس وقت آئی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے آئی ہے، اور جب آپ سیاسی اسکورنگ کرتے ہیں، سیاسی اسکور سیٹلنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اب شہباز شریف نے کیا ہے، یہ فلانے نے کیا ہے۔ شہباز شریف نے، نواز شریف نے تو بگاڑا تھا، انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہی تھا پاکستان کا، لیکن جو بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے وہ اس سے ڈبل ہے۔ بالکل درست بات کی ہے، یہ اس سے ڈبل ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو معاشی پالیسیاں خود میری بات ہو رہی تھی جو ان کے اچھا پھر ان کے کمنٹیٹر، ان کے جو ہے وہ سپورٹرز آئے تھے، 22 سال کی جدوجہد ہے ان کی، 26 سال کی جدوجہد ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے تجزیہ کار نئے کہاں سے نکل کے آئے تھے۔ بھائی اگر ان کی 26 سال کی جدوجہد ہے تو ہمارا بھی 30 سال کا صحافت کا تجربہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو لوگ آتے ہیں سامنے اور جو ٹی وی پر آتے ہیں بس وہی صحافی ہوتے ہیں، باقی کوئی صحافی نہیں ہوتے۔ دیکھیں، میں اپنے سینئرز کے تجربے اور ان سے سنی ہوئی تمام وہ چیزیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور اپنی ذاتی زندگی اور جو میں نے صحافت کی تھوڑی بہت اس میں، اور پاکستان کی تاریخ پہ بتا رہا ہوں
کہ بھٹو سے لے کر عمران خان تک، بھٹو صاحب سے لے کر عمران خان تک تمام سیاستدان پنڈی کے اس گیٹ سے ہی نکلے ہیں جہاں سے شیخ رشید نکلے ہیں. بالکل صحیح بات تو یہ ہے. 22 سال کی جو جدوجہد یا 26 سال کی جدوجہد یا ہم جمہوریت کے بہت بڑے رہنما یا ہم جمہوریت کے نگہباں کی جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ تو ارمانوی مجھے سب سے بڑا مذاق لگتا ہے قوم کے ساتھ. ایک ہمام میں سب ننگے ہیں، اس ہمام میں سب ننگے ہیں سوائے کچھ جماعتوں کے. 2 سے 3 جماعتیں ہیں جن کے پاس مقبولیت ابھی نہیں ہے. ان کے علاوہ تمام لوگوں کے کہیں نہ کہیں تانے بانے، کہیں نہ کہیں سے ڈوریں وہیں سے ہلائی جاتی تھی، اور بعد میں وہ جب تھوڑے سے سرکش گھوڑے ہو جاتے تھے تو ان کی لگامیں کھینچی جاتی تھی. کچھ باغی ہو کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ کبھی ہاتھ میں آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. بھاگ کے جائے کہاں جاتے ہیں؟ لندن جاتے ہیں. کچھ بھاگ کے دیکھنا لندن یہ ہے جاتے کہ ہیں، یہ کب لندن جائیں گے. کچھ بھاگ کے لندن جاتے ہیں، کچھ زمان پارک میں چھپ جاتے ہیں، کچھ جو ہے جناب نہیں وہ سہ پاتے اور بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے. صورتحال یہی رہتی ہے. لیکن یہ جو جدوجہد کے جتنے بھی بڑی بڑی پارٹیز کے رہنما سناتے ہیں کہانیاں، اس کے سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہے. اگر میں کسی کو برا نہ لگے تو بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب تو ڈیڈی کہتے تھے ایوب خان کو. اگر بات برا نہ لگے تو میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ وہ پارٹی جو کہ فیوڈلز یا جاگیرداروں کے خلاف بات کرتی تھی، وہ پارٹی جو کہتی تھی کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ہوگی سوشلزم ہوگی، اس پارٹی کا حال یہ تھا کہ اس وقت سے لے کر آج تک کہ وہاں پہ وڈیرے قابض ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی تو چودھریوں اور برادریوں کی بنیاد کا نعرہ لے کے نکلے تھے نا. آج تک جو ہے وہ ابھی بھی روٹیوں کی لائن لگ رہی ہے، ابھی بھی روٹیوں کی لائن لگی. لیکن آج کا موضوع یہی تھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستان کے اندر روڈز بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے اور میں بھاگوں گا نہیں، یقین کریں اگر یہ 2-4 مرتبہ جیل کی ہوا کھا کر آ گئے نا، ایک دفعہ بھی چلے گئے آگے کھا گئے، ایک دفعہ جو ہے وہ جیل کی ہوا ذرا ڈرائیونگ بھی سر کر لی نا انہوں نے، تو یہ بھی لندن میں جا کے بیٹھے ہوں گے. تیسرا یہ ہوں گے لندن میں. پاکستان کے اندر 11 سال جیل میں گزارنے والے سیاسی رہنما جنہیں مرد بحران اور رفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے عمران خان صرف 3 دن جیل میں رہیں اور وہاں چپکلی چھوڑ دی جائیں تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے میری باتیں نہیں مانے گا. تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال اور پاکستان کی سیاسی صورتحال. لیکن اس تمام چیزوں میں اگر ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شروع ہوتے ہیں عمران خان پر اور ختم ہوتے ہیں عمران خان پر. اسی طرح دیگر جو معاملات بھی اگر مین اسٹریم میڈیا پر ارمان بھی آ رہے ہیں تو وہ سیاست کے چل رہے ہیں. اس وقت غریب آدمی چکی میں پس کے رہ گیا ہے مہنگائی کی، اور حال یہ ہے کہ 100 روپے آٹا کراچی کے اندر مختص کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہی آٹا اب 150 اور 160 روپے میں وہ بک رہا ہے اور کئی جگہ پہ وہ شارٹ ہو گیا ہے. کبھی چینی ختم ہو جاتی ہے تو کبھی آٹا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر احتجاج کرنے والا نہیں ہے. نہ تحریک انصاف کو یہ مہنگائی نظر آ رہی ہے، نہ پی ڈی ایم جس کے اندر پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کہ بہادرآباد جس کا مرکز ہے وہ، اور مسلم لیگ نون شامل ہیں، بڑی پارٹیز میں شامل ہیں. اسی طرح جے ای آئی کے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی کسی کو بھی نظر. لیکن اپنے رہنما کی گرفتاری کا معاملہ آئے تو 10 لوگ نکلیں یا 50 لوگ نکلیں، روڈیں انہوں نے بلاک کر دی ہیں. اور سندھ حکومت بھی عوام کو لگتا ہے خور کرنے کا منصوبہ بنائیے. یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں کہ یہ پولیس کی موبائل بھی جھیل سکیں، لیکن ان کا احتجاج ہے. کہیں 20 لوگوں نے روڈ بند کرائی بھی ہے تو کہیں 50 لوگوں نے. اور اگر سب سے زیادہ تعداد جیسے کہ میں نے بتایا کہ 3 تلوار پر ہے اور اس میں بھی پولیس کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد لوگ نہیں ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو احتجاج کرنے دیا جا رہا ہے، ان کو شہریوں کو تنگ کرنے دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے شہری جب تنگ ہوں گے تو وہ تحریک انصاف سے نالا ہوں گے، تحریک انصاف کو پسند نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے ایجنڈا ہوں، گورنمنٹ کی پالیسی ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جس کی ذمہ داری ہے ارمان بھائی کہ وہ عوام کو، اور پیپلز پارٹی کا تو یہ خاصہ ہے کیونکہ جو ہے وہ سڑکیں بناتے نہیں ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے یہاں پر رہی ہے اور ایم کیو ایم کے علاقے ہیں، اس علاقوں میں تو شاید بنائیں گے نہیں، کیونکہ جو ہے وہ ان علاقوں میں بنا دیں گے تو پھر وہ ایم کیو ایم کو گالیاں کیسے پڑیں گی، پیپلز پارٹی کو جو ہے ووٹ کیسے دیں گے، یا اسی طرح کی جو ہے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ نہیں بنائیں گے یہ روڈ. عمران خان کو کیا کرنا چاہیے تب؟ پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گرفتاری دیں بھائی، گرفتاری دیں. آپ نے جو ہے وہ کورٹ کے سامنے کون پیش نہیں ہوا؟ عمران خان خود پیش نہیں ہوا نا، تو اس وجہ سے تو یہ گرفتاری کی وارنٹ ایشو ہیں. اگر خود پیش ہو جاتا تو وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتے کیا؟ تو وارنٹ گرفتاری ایشو اس وجہ خود ہی نہیں کروائے تو بھائی آپ نے کیوں کروائیں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ سارا میلہ لگانا تھا. آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے گرفتاری دیں، لیکن آپ تو جو ہے جیل جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کو جو چھپلی ڈر لگتا ہے جیل جاتے ہوئے.
صحیح بات ہے. چلیں یہ جلی کٹی باتیں آپ نے ہماری سنی. بنیادی طور پہ یہ کراچی اور سندھ کی عوام کا وہ نوحہ تھا جو کہ ہم نے بیان کیا. ہے تو یہ پورے پاکستان کی عوام کا نوحہ کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آپ کا رہنما یا کسی بھی سیاسی جماعت کا رہنما, ہماری تو کسی سے اس طرح ہمدردی نہیں ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کا رہنما اگر غائب ہو رہا ہے یا اغوا ہو رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی بھی بات ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر احتجاج کرتے ہوئے پورا پاکستان بند کر دیتے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ہماری یہ جلی کٹی باتیں آپ کو کیسی لگیں, اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو سے ارمان صابر اور فاروق سمیع کو اجازت دیجیے. اور اگر ابھی تک آپ نے ارمان صابر ویلاگ اور رپورٹر اسٹوڈیو 1 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ فوری طور پر سبسکرائب کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب. خدا حافظ.